میرا نام سید قمر رضی ہے اینڈ ویلکم ٹو کیو این اے وتھ قمر. ہم آج جوائن کیے گئے ہیں مولانا سید علی رضا رضوی کے ساتھ, اور ہمیں بس آپ کے ساتھ کچھ سوال پوچھنے ہیں ریگارڈنگ آپ کی لائف, آپ کی ایجوکیشن, آپ کی فیملی سپورٹ, کہ آپ کو کیا فیملی سپورٹ, آپ کی فائنینشیل کرائسس اگر آپ کو کوئی ہوئی ڈیورنگ یور جرنی. تو لیٹس اسٹارٹ ود آپ کی لائک بیسک, آپ کی فرسٹ ایجوکیشن آپ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری اسکولنگ برمنگھم میں رہی, انگلینڈ میں, یو کے, اور اس کے بعد پھر میں قوم مقدس گیا. وہیں سے میں نے ریلیجیس ایجوکیشن شروع کر دی تھی. 2 سال میں وہیں پڑھا, پھر اس کے بعد قوم مقدس چلا گیا, میں رہا, وہاں پڑھا, اور کئی سال تک وہاں پڑھنے کے بعد واپس آیا. پھر یو کے اندر بھی میں پڑھاتا رہا کچھ عرصہ. اس کے بعد پھر لندن آ گیا برمنگھم سے, وہاں پہ میں نے 4 سال پڑھایا. اس دوران پڑھتا رہا, تعلیم کنٹینیو کی, زیادہ پڑھاتا تھا. مجالس شروع کر دی تھی 98 سے میں نے مجالس پڑھنا شروع کی, پھر کتابوں کی ٹرانسلیشن وغیرہ, زیادہ پڑھاتا تھا. پھر ریزیڈنٹ عالم. تو تعلیم کے دوران انسان جو ہے وہ ایک طالب علم کا جو زمانہ ہوتا ہے اس میں فائنینشیل تو مسائل ہوتے ہی ہیں. انسان جو ہے وہ ایک مختصر سے ایک وظیفے پہ یا شہریہ یا فیملی سپورٹ جو تھوڑی بہت ہوتی ہے, خود تو نوکری نہیں ہوتی, انسان فیملی سپورٹ سے تعلیم حاصل کرتا ہے. تو وہ دور ایک تھا, لیکن اس میں جذبہ بہت تھا اس زمانے میں. اگر میرا یعنی کوئی بھی راستے میں چیز آ جاتی تو میں اس کو ہٹا کے تعلیم حاصل کرتا, اتنا مجھے شوق تھا پڑھنے کا. انسان کا شوق اس سے سب کچھ کرواتا ہے. اگر انسان کو شوق نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا. شوق جو ہے وہ انسان کو سختیاں جھیلنے, دشواریاں دیکھنے کی آمادگی دیتا ہے. انسان تیار ہو جاتا ہے کہ میرے لیے زندگی میں کتنی بھی مشکل آئے, لیکن میں اگر پڑھنا چاہتا ہوں تو میں پڑھوں گا. عملی زندگی میں آنے کے بعد بھی انسان فوراً تو سیٹل نہیں ہوتا, انسان سختیاں بھی رہتی ہیں پھر. لیکن الحمدللہ مجھے والدین, خصوصاً میری والدہ کی طرف سے بہت سپورٹ تھی, انکریجمنٹ تھی. اور آج جو کچھ ہوں والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے, ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, اہل بیت کا خاص کرم رہا. تو ان چیزوں سے انسان کو تقویت ہوتی ہے. پھر علم دین کے راستے میں دشواریاں آتی ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک فرشتے کو اپوائنٹ کرتا ہے کہ تم اس کے رزق کے ذمہ دار ہو. لیکن جب کوئی بچہ علم دین کی طرف چلا جاتا ہے, جب کوئی نوجوان یا جوان کہتا کہ اب میں دین کا علم حاصل کروں گا, تو روایت میں ہے کہ اللہ اس فرشتے سے کہتا ہے تو اب واپس آ جا, کیونکہ اب اس کے رزق کا میں خود ذمہ دار ہوں. تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ایران کی تاریخ میں لوگ بھوکے بھی مرے ہیں, لیکن کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ عالم دین کبھی بھوکا مرا ہو. اگر کوئی علم دین کی خدمت کے لیے چلا جاتا ہے تو اللہ اس کے رزق کا ضامن ہوتا ہے. بعض طلباء پریشان ہو جاتے ہیں جب وہ طالب علم بنتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم کھائیں گے کہاں سے, کیا ہوگا. ہم دنیا کو توکل کا درس دیتے ہیں, ہم خود بعض اوقات بھول جاتے ہیں. تو آج تک تو کبھی بھوکے سوئے نہیں, آج تک تو کبھی ایسا ہوا نہیں کہ ہم کہیں کہ بھی اگلے مہینے کیا ہوگا, روٹی کہاں سے آئے گی, کرایہ کہاں سے جائے گا. تو کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ خرچہ پورا نہ ہوا. ہاں سختیاں دشواریاں زندگی میں تو بڑے بڑے لوگوں کے آتی ہیں. تو میں اس معاملے میں بہت خوش قسمت رہا کہ خدا نے مجھے بہت نوازا ذکر سید الشہداء کے صدقے میں. اور مجھے فیملی سپورٹ رہی. پھر بعد میں جب شادی ہو گئی تو وائف کی بہت سپورٹ رہی کہ میں سفر بہت زیادہ کرتا ہوں. پھر بچے جو ہیں میرے وہ الحمدللہ, بچیاں ہیں وہ کا بہت زیادہ ان کا مجھے سپورٹ رہا کہ ٹھیک ہے, بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ بھی آپ سفر بہت زیادہ کرتے ہیں, لیکن انہوں نے کبھی ایسا نہیں کوئی میرے لیے رکاوٹ نہیں بنے دین کی خدمت میں. اس میں بہت زیادہ سیکریفائس کرنا ہوتا ہے, فیملی ٹائم ہمیں سیکریفائس کرنا ہوتا ہے, ہمیں بہت کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. دین کی خدمت جو ہے نا وہ شوق بھی مانتی ہے, شوق کے ساتھ ساتھ اخلاص اور قربانی. یہ پیشہ نہیں ہے جیسے کوئی انسان ڈاکٹر بن جاتا ہے, انجینئر بن جاتا ہے, جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ چلے میں کاروباری بن جاتا ہوں. تو علم دین جو ہے وہ پیشہ نہیں ہے, یہ خدمت ہے. جب انسان خدمت کرے گا تو اللہ اس کے خود رزق کا ضامن رہے گا. ایک مثال دی ہے بعض بزرگوں نے, جیسے شیخ مصطفیٰ طاہری نے ایک بحث کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک عالم دین کی سوچ ایک فوجی جیسی ہونی چاہیے, ایک تاجر جیسی نہیں. پھر وہ خود ہی فرق بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ تاجر کی اور فوجی کی سوچ میں فرق کیا ہے.
وہ کہتے ہیں کہ تاجر اگر دکان کہیں کھول لیتا ہے تو اگر کوئی اور وہاں دکان کھولے تو اس کو برا لگتا ہے کہ بھئی یہ تو میری تجارت میں اب شریک ہو جائے گا، میرے کاروبار میں شریک ہو جائے گا، میرے پروفٹ جو میں نے منافع کمانا تھا اس میں شریک ہوگا. پہلے 100 گاہک تھے، 100 کے 100 میرے پاس آتے تھے، اس نے دکان کھولی تو 50 اس کے پاس چلے جائیں گے، تو میرا جو ہے وہ منافع تقسیم ہو جائے گا. یہ تاجر کی سوچ ہوتی ہے. لیکن فوجی کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ فوجی کہتا ہے کہ پہلے ہم 100 سپاہی تھے تو ہم یہ سارا کام 100 افراد کرتے تھے، اب ایک اور آ گیا ہے تو ہمارا کام تقسیم ہو جائے گا، مدد ہو جاتی ہے. ہماری مدد ہو جائے گی، ہماری ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی. تو عالم دین کی سوچ جو ہے وہ فوجی والی ہونی چاہیے، تاجر والی نہیں. تو جب ہم قربانی دیں گے تو پھر خود اللہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا. جو اس کے دین کی خدمت کرتا ہے تو اللہ اس کو بہت نوازتا ہے. اچھا، تو آپ کے دین کے راستے پہ چلنے سے پہلے جب آپ ایجوکیشن آپ لے رہے تھے تب آپ کی کیا سوچ تھی؟ لائک عالم بننے سے پہلے آپ کی کیا سوچ تھی؟ آپ کو بننا کیا، آگے کیا بننا تھا آپ کو؟ دیکھیں، بعض اوقات انسان بہت سے منصوبے بناتا ہے لیکن وہ اس کے منصوبے جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے. بعض اوقات انسان کوئی منصوبہ نہیں بناتا لیکن اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتا ہے. ہم اگر اپنی نیتوں کو خالص رکھیں کہ بھی میں نے تو خدمت کرنی ہے، اللہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر بہت بڑی بڑی برکت ڈال دیتا ہے. بعض افراد بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی تو وہ بہت چھوٹا سا کام رہ جاتا ہے. تو جناب سید الشہداء بہت چھوٹے سے لشکر کے ساتھ گئے تھے، 72 افراد کے ساتھ، لیکن تاریخ کا وہ سب سے بڑا کارنامہ ثابت ہوا کیونکہ ان کا اخلاص اتنا عظیم تھا کہ اللہ نے کہا پھر میں جتنا حسین کو نوازوں گا کسی کو نہیں نوازوں گا. کیونکہ تو یہ کام ہمارے جو بھی منصوبے تھے، لیکن اللہ نے جو ہمیں نوازا وہ ہمارے کاموں پہ نہیں نوازا، اس نے اپنی عظمت کے لحاظ سے ہمیں نوازا. جو ہمیں اگر نام دیا یا کوئی نعمت دی یا کوئی، تو وہ بہت کریم ہے. امام حسین کسی کا ادھار نہیں رکھتے. امام حسین کی کوئی راہ کے اندر کام کرے، اگر وہ اس کا ہاتھ تھام لے تو اس کو بہت ترقی دیتے ہیں. اہل بیت جو ہے نا وہ بہت کریم ہے، خدا کریم ہے، اس نے اہل بیت کو بڑا کریم بنایا. تو میں کبھی یہ اس طرح سے نہیں میں نے سوچا تھا کہ میں پوری دنیا میں سفر کروں گا، پوری دنیا میں مجالس پڑھوں گا، پوری دنیا میں جاؤں گا، کوئی نام ہوگی، عزت ہوگا. یہ میرے منصوبے نہیں تھے، یہ میں نے پلان نہیں کیا تھا. میں تو یہ سوچا تھا کہ میں پڑھوں گا، سیکھوں گا اور میں پھر دین کی خدمت کروں گا. لیکن پھر جو اب مجھے موقع ملا جو وہ پھر میرے اپنے ہاتھ میں نہیں تھا کہ میں یہ موقع حاصل کرتا. یہ پھر انہوں نے مجھے نوازا. جی، آپ نے ڈیسائیڈ کیا تو آپ کے فرینڈز اور آپ کی فیملی کا کیا ریاکشن تھا جب آپ نے ڈیسائیڈ کیا؟ ہر خاندان میں، دوست احباب میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ بہت انکریج کرتے ہیں، کچھ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں بھئی تم فقر و فاقے کے راستے اختیار کر رہے ہو، کیا کرو گے، کھاؤ گے کہاں سے، جو میں رات کی روٹی پہ پلو گے. بعض ڈسکریج بھی کرتے ہیں. ہمارے کو بہت بزرگ عالم دین وہ کہتے تھے ہمیشہ کہ یاد رکھو، علم دین پڑھنے کے لیے صرف ایک شیطان کو شکست دینی ہوتی ہے کہ آپ چلے جائیں، اور جب انسان اس راستے کو اختیار کر لے تو پھر کئی 100 شیاطین کو شکست دینی ہوتی ہے کہ میں باقی رہوں اور خدمت کرتا رہوں صحیح طرح سے. تو میں اس زمانے میں سوچا تھا یہ کیسی بات کر رہے ہیں، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ ہاں بہت بڑے ایک مرجع تقلید گزرے ہیں آیت اللہ سید محمد رضا گلپاگانی، سید محمد رضا موسوی گلپاگانی. تو وہ کہتے تھے، گلپاگانی مرحوم فرماتے تھے، اے مبلغین، اے علماء جو تبلیغ کرنے جاتے ہیں، جو وہ اپنی تبلیغ کا ثواب مجھے دے دیں، میرے اجتہاد کا ثواب وہ لے لیں. تو اس وقت ہم کہتے تھے بھئی 5 سال میں مبلغ بن جاتے ہیں، 50 سال میں مرجع تقلید بنتا ہے، تو یہ کیوں اتنی چھوٹی سی بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ میرے اجتہاد کا ثواب لے لیں. تو بعد میں جب عملی زندگی میں آیا تو احساس ہوا کہ نہیں، تبلیغ کے لیے انبیاء کا سینہ چاہیے، اور اجتہاد کا کام صرف علماء طلباء سے ہے. تو اجتہاد جو ہے وہ ڈیفرنٹ کام ہے، اور تبلیغ جو ہے اس کے لیے انسان کا رویہ اور اس کے اندر بڑی محنت اور اس کے اندر تائید چاہیے ہوتی ہے پروردگار کی اور صاحب الزمان اسلام کی. تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کوئی حوصلہ افزائی کرتا ہے، کوئی حوصلہ شکنی کرتا ہے، لیکن آپ کا اپنا اخلاص اور شوق جو ہے وہ آپ کو وہ خدا سے قریب کرتا ہے، اہل بیت سے قریب کرتا ہے، اور پھر وہ ترقی دیتے ہیں. اچھا، تو جب آپ پڑھ رہے تھے تب آپ کا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی انسیڈنٹ ہوا یا کسی وجہ سے کبھی آپ کا دماغ جیسے سوچا، کبھی خیال آیا کہ شاید یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، شاید میں شاید میں اسے چھوڑ کے شاید میں کوئی نارمل جاب کرنا شروع کر دوں؟ کبھی آپ کا کوئی ایسے خیال آیا یا کوئی ایسے انسیڈنٹ جس کی وجہ سے ہوا؟ بعض افراد سے متعلق میں نے دیکھا کہ شاید ان کے ذہنوں میں ایسے خیال آئے ہوں کہ شاید میں نے غلط راستہ اختیار کیا یا میں نے سختیاں بہت زیادہ دیکھی.
لیکن اکثر جو اس لائن میں گئے ہیں اگر وہ مخلص ہیں تو میں نے کبھی زندگی میں ایسا محسوس نہیں کیا، بلکہ میں نے ہمیشہ اس کا شکر ادا کیا. میں اپنے راستے سے بہت مطمئن تھا. شروع میں تو میں یہ بھی نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے کوئی میرے پاس لندن میں گھر بھی ہوگا، گاڑی بھی ہوگی. یہی سوچتا تھا. میں نے تو غربت کا راستہ اختیار کیا ہے اور میں نے صحیح راستہ اختیار کیا. میں اس وقت مطمئن تھا کہ میں نے اس میں صرف قربانیاں دینی ہیں، لیکن اس میں مجھے بہت اللہ نے نوازا. مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا جو میں تو قربانی کی نیت سے گیا تھا، لیکن اس نے مجھے بہت نوازا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے اتنا نوازے گا، جو میرے وہم و گمان میں نہیں تھا، فکر و نظر میں نہیں تھا کہ مجھے اللہ اتنا نوازے گا. تو میں نے کبھی خدا نخواستہ زندگی میں افسوس نہیں ہوا کہ میں کس راستے پہ چلا ہوں. یہ میں اچھا تو مولانا اب ہم جیسے نارمل لوگوں کے لیے اگر ہم عالم کا راستہ اختیار کرنا چاہیں گے تو ہمارے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا کہ ہم کیسے کریں، اور بیسکلی آپ ہمارے لیے کیا ایڈوائس دیں گے؟ ایک بات یاد رکھیں کہ علم دین کا راستہ انبیاء کا راستہ ہے، اہل بیت کا راستہ ہے. یہ لباس روحانیت ہے. تو اس میں سب سے جو اہم چیز ہے، حسن زادہ عملی کہتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام نے نفرین کی ہے اس پہ کہ جو لباس اہل بیت پہنے لیکن ان کے راستے کو نہ اپنائے، یعنی دنیا کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس راستے کو اپنائے. تو کبھی بھی پہلی بات کہ نیت آپ کی خالص ہونی چاہیے. یہ پیشہ نہ اختیار کریں، بلکہ یہ خدمت کے لیے، یہ تبلیغ کے لیے انسان قربانی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ آئے کہ اگر مجھے قربانی دینی پڑے میں قربانی دوں گا. غلط نیت سے اس راستے کو اختیار نہ کریں کبھی بھی. پہلی بنیادی چیز ہے. ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، ٹائم ہے؟ جی. حضرت نبی سلیمان کا واقعہ علماء نے ان سے حکایت کے طور پہ سن لیں، بے شک چاہے واقعہ سن لیں، کہ ان کی حکومت جنگلوں پہ بھی تھی، دریاؤں پہ بھی تھی، جانور. تو ایک مرتبہ ان کے پاس ایک ہرن آیا اور اس ہرن نے کہا اپنی زبان میں حضرت سلیمان سے، یہ جو آپ کی بزم میں عالم بیٹھتا ہے، یہ تیر جو میری ٹانگ پہ لگا یہ اس نے مجھے تیر مارا. تو حضرت سلیمان نے فوراً اس عالم سے پوچھا کہ تم نے اس کو تیر کیوں مارا؟ یہ میرے پاس شکایت لے کے آیا تمہاری. تو اس عالم دین نے کہا کہ اے نبی خدا، یہ آپ کے دین میں حلال ہے. میں اس کا شکار کرنے گیا تھا اور میں شکار کرنا چاہتا تھا، یہ تو بھاگ گیا، میں نے تیر مارا، میں تو اس کو شکار کر کے کھانا چاہتا تھا، تو یہ حلال ہے آپ کے دین میں. تو حضرت سلیمان نے اس ہرن سے کہا کہ بھئی تم حلال ہو اور یہ تمہارا شکار کر رہا تھا. تو اس ہرن نے کہا پھر اے نبی خدا، اس سے کہیں یہ عالم دین کے لباس میں آئندہ شکار کے لیے نہ آئے. اگر یہ شکار کرنا چاہتا تھا تو اس کو شکاری کے لباس میں آنا چاہیے تھا. میں صرف اس لیے دھوکہ کھا گیا کیونکہ میں نے عالم دین کا لباس دیکھا. میں یہ سوچنے لگا یہ علم دین کے لباس میں آیا ہے، یہ شکار نہیں کر سکتا میرا. میں علماء کا احترام کرتا. آئندہ اس سے کہیں کہ یہ شکاری کے لباس میں آئے تاکہ میں کہ میں کبھی اس سے دھوکہ نہ کھاؤں، اور جب یہ عالم دین کے لباس میں ہوں تو میں اسے دھوکہ نہ کھاؤں. تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی علم دین کے لباس میں شکار نہیں کریں. تو نیت اپنی خالص رکھیں. جب خدمت کی نیت سے آئیں گے تو اللہ آپ کو نوازے گا، لیکن اگر آپ بری نیت سے آئیں گے تو پھر انسان دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا. تو میں صرف یہی ایڈوائز کروں گا کہ جب بھی آپ علم دین کے راستے کو اختیار کریں تو وہ قربانی کا جذبہ لے کے چلیں، وہ خدمت کا اور تبلیغ کا جذبہ رکھتے ہوں. کبھی بھی دنیا کمانے کے لیے اہل بیت کا لباس نہ پہنے. جی، یہی میسج میں چاہوں گا کہ جو بھی عالم بننا چاہے یا دین کے راستے پہ چلنا چاہے وہ اس میسج کو سنے اور اس پہ رکھنے کی کوشش کرے. لیکن آج کے لیے ہمارے پاس اتنا ہی ٹائم تھا، لیکن ہمارا مولانا کے ساتھ اور تھوڑے اور ایپیسوڈ ہیں جس میں ہم عزاداری کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے. اگر آپ کے کوئی کوشچنس ہیں تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں Q&A@kaim.tv پہ، اور جو نمبرز لسٹڈ ڈاؤن بلو ہیں آپ ان پہ بھی مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں.